کے جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے, اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی تو آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے, اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رکھا. حضرت یہ فرماتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نہیں ہے بلکہ خود اللہ ہی کی ذات کو حاصل کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیں. کہتے ہیں مجھے اللہ کا قرب نہیں ہے تو مجھے اس کو کرنا ہے. ماشاء اللہ آپ نے اچھا جو وہ انالائز کیا, اللہ کا قرب نہیں ہے. ہاں اس میں شک نہیں, اللہ کو ہمارا قرب ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہمیں بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. ظاہر اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے میں جو عمل بتایا کرتا ہوں اس کی بڑی اچھی فیڈ بیک دنیا بھر سے مجھے ملی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وطر نماز سے پہلے آپ جو ہے وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں اور جو ہے وہ 103 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں. اول آخری 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 103 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 103 ٹائم. تو کہا کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے اور آنکھ بند کر کے تصور سے پڑھنا ہے کہ اللہ کا نور ایک فیض, اللہ کا فیض ایک نور کی شکل میں ہمارے دل میں اتر رہا ہے اور دل روشن ہو رہا ہے. اس تصور سے پڑھیں اور پڑھ کے سینے پہ دم کر لیں اور پھر کھڑے ہو کے وطر پڑھ لیں. تو یہ آپ جو ہے وہ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کریں, 92 دن کی نیت سے شروع کریں. بہت ہی اچھا فیڈ بیک آیا ہے کہ لوگوں کو بہت ہی زبردست اللہ کا قرب محسوس ہونے لگا ہے. میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو جھٹ سے انہوں نے یہ سوچا کہ عقیدہ قیامت کے سرے سے انکار کر دیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں. یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی؟ اذا کننا ترابا و عظاما, جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی. انا لمبعوثون, کیا پھر دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ یہ تو عقل میں نہیں آتا. یہاں تک کہ وہ سیدھے ہڈیاں اٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بوسیدہ ہڈی, یہ بھربھری ہڈی یہ زندہ ہوگی, اس میں حیات پیدا ہوگی. کیا بات کرتے ہیں, اتنا عقل مانتی ہے نہ مشاہدہ مانتا ہے کہ یہ بھربھری ہڈیاں جو مٹی ہوگی دوبارہ زندہ ہوگی. ان میں اللہ دوبارہ کیف یحیی العظام, اللہ ان مردہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا کیسے؟ استہزاء اڑانے لگے, تضحیق کرنے لگے, اعتراض کرنے لگے. ظاہر ہے کہ ان کے لیے بڑا آسان تھا کیونکہ عقل اس کو تسلیم کرتی نہیں, مشاہدہ اس کا معاون ہوتا نہیں, تو بڑی آسانی سے ہم اس عقیدے کو توڑ سکتے ہیں. جب یہ عقیدہ ٹوٹا تو توحید اور رسالت کو ماننے کا تصور ختم ہو گیا. یہ کفار و مشرکین نے یہ کیا, اور ہر زمانے میں جب بھی نبی آتے رہے اور نبی عقیدہ آخرت کی تعلیم دیتے رہے, اور اس وقت کے جو انسان جو ہر درم زیدی تھے اسی طریقے سے انکار کرتے رہے, یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے بھی ظاہر ہے کہ یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیر کا تصور پیش کیا, اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, تم لا الہ الا اللہ کہہ دو, دل سے تصدیق کر دو, زبان سے اقرار کر لو تو تفلحون, تم فلاح پا جاؤ گے. یعنی دنیا کی بھی فلاح بھی تمہارے قدم چومے گی, اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت اور رضا تمہارے سامنے پیش کر دیں گے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور پیش کیا تو پھر وہی بات, وہی خود غرضی, انکار کر دیا کہ نہیں کوئی عقیدہ آخرت نہیں ہے, یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی. یہاں تک کہ بحث و مباحثے شروع ہو گئے, ایک دوسرے سے سوال کرنے کے بھئی کیسے زندہ ہوں گے, کیسے زندہ ہوں گے, قیامت کیسے برپا ہوگی. یہ تو عقل میں نہیں آتی. جب مٹی میں مٹی ہوگی دوبارہ مٹی میں سے انسان پیدا کیسے ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے قرآن کریم میں مختلف عنوان سے, کئی نقلی دلائل سے, کئی عقلی دلائل سے, کئی شعوری اور مشاہداتی دلائل سے اللہ تبارک و تعالی اس عقیدے کو ثابت فرمایا کہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. جب تم بالکل معدوم تھے, تم بالکل نتھنگ تھے, تم تھے ہی نہیں, تم عدم تھے, تو عدم کو ہم نے وجود بخش دیا, اور وجود ہونے کے بعد صرف وجود تمہارا جو ہے وہ بکھر گیا اس زمین کے اندر, اس وجود کے ذرات کو دوبارہ اسمبل کرنا تمہارے لیے زیادہ آسان تھا پہلی تخلیق سے. پہلے پیدا کرنا مشکل تھا, جو سرے سے ہم نے نیا انسان پیدا کرنا تھا
جب وہ پیدا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں کہ وہ ذرات جو زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک مقناطیس کے اندر وہ طاقت ہے کہ اگر اس کو مٹی کے اندر یوں کھینچتے چلے جائیں وہ لوہے کے ذرات اکٹھے کر لیتا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے مقناطیس کے اندر کشش رکھی ہے، کیا اس کی کن فیکون کے حکم میں وہ طاقت نہیں کہ ایک کن کہے اور فیکون ہو جائے اور سارے کے سارے مردہ زندہ ہو کر میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ قدرت و طاقت ہے، اس کی کن فیکون سے آسمان و زمین نے تخلیق پکڑی۔ تو یہ عجیب و غریب یہ بھی حرف ہے، ظاہر سب حروف تہجی کے اندر ایک تاثیر ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس میں یہ کہ یہ 26واں نمبر ہے واو، تو گویا کہ الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون وا۔ تو واو جو ہے یہ 26واں نمبر ہے اور عجیب غریب اس کی بھی تاثیرات ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر حرف کی تاثیر ہے اپنی جگہ پر، تو اس کی بھی تاثیرات ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے وہاب، وہاب معنی عطا کرنے والا، دینے والا، یعنی بلا عوض بلا قیمت بلا کسی بدلے کے عطا کرنے والا وہ وہاب ہوتا ہے۔ تو وہ یہ اللہ کا یہ خاص نام جو ہے وہ واو سے شروع ہوتا ہے۔ تو خیر جہاں تک اس کی تاثیرات کا تعلق ہے تو اس کا ایک نقش بنتا ہے، تو وہ نقش جو ہے وہ عجیب و غریب نقش ہے۔ تو وہ نقش جو ہے نقشے اس میں نقش محبت بھی ہے، نقش مفقود بھی ہے، لیکن یہ پہلا والا جو نقش بنتا ہے تو یہ جو ہے وہ وہاب کے عنوان سے اس کا نام ہے نقش وہابی، نقش وہابی ہے۔ تو گویا کہ اس کے ذریعے سے بڑے عجیب و غریب کام انسان کے ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا کام یہ کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے یا عورت بانج ہے یا کوئی اور ایسی ٹیکنیکل جو اس کے اندر جو کمی بیشی موجود ہے، تو نقش وہابی اس میں بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ تو یہ نقش وہابی کے 71 نقش بنا لیے جائیں، بھلے زعفران کے بنا لیں بھلے کالی روشنائی سے بنا لیں، ایک مستطیل شکل میں یہ نقش جو ہے اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہوگا، تو یہ نقش بنا لیے جائیں 71۔ جب پاکی کے دن شروع ہوں تو ایک نقش جو ہے اس کو یہ تعویذ سا بنا کے ایسی چھوٹا سی گولی سے بنا کے وہ عورت جو ہے وہ پانی سے نگل جایا کرے، تو 71 یہ نقش پورے کرے، ناپاکی کے دن بیچ میں آ جائے تو اس میں ناغہ کرے، باقی دنوں میں یہ نقش پیتی رہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 71 ڈیز کے اندر خوشخبری آ جائے گی، اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ اگر کوئی اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، کوئی میڈیکلی پرابلم بھی ہے، وہ بھی رفع ہو جائے گا اور یہ اللہ کی رحمت سے خوشخبری نصیب ہوگی۔ یہ اس میں تاثیر ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی لڑکی کا جو ہے وہ رشتہ نہیں ہوتا، رشتے آتے ہیں، رشتے والے دیکھ جاتے ہیں لیکن بظاہر کوئی پسند کرتا نہیں، اس کے لیے کہ اس کا یہ نقش بنا کے وہ لڑکی جس کو رشتہ مطلوب ہے وہ اپنے گلے میں ڈال دے تعویذ بنا کے، یا شمیز میں الٹی طرف اندر کی طرف پن کر لے اس کو، تو انشاءاللہ لڑکے والے اس کو آگے دیکھیں گے تو اس کو پسند کر لیں گے اور اس کو اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اس میں تاثیر۔ اور تیسری تاثیر یہ ہے کہ آپ جو کوئی مطلوبہ جائز چیز چاہتے ہیں کہ مجھے یہ جائز چیز مل جائے، اس کا طریقہ ہے کہ یہ نقش بنا کے گھر میں دیوار کے اوپر کسی جگہ پر لگا دیں اور روزانہ اس نقش کو دیکھتے ہوئے 125 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا ورد کریں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 125 مرتبہ یا وہابو کا ورد کر کے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے اب آپ گھر سے نکلیں اپنے اس مطلوبہ چیز کے لیے، انشاءاللہ اللہ اس چیز کو عطا کر دیں گے۔ اب ظاہر کہ دنیا میں بہت سی چیزیں انسان کے دماغ میں ہوتی ہے کہ مجھے جاب مل جائے، مجھے فلاں چیز خریدنی وہ مل جائے، فلاں رشتے کے ساتھ جو میرے مصالحت کرنی وہ حاصل ہو جائے، تو مگر مطلب کوئی بھی جائز چیز اس کے لیے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جج میرے حق میں فیصلہ کر دے، گویا کہ یہ فتح میرے حق میں لکھ دی جائے، تو اس کے لیے بھی یہ زبردست تاثیر ہے۔ اس کا تعویذ بنا کے تو اس کو مرد ہے تو سیدھے بازو پہ، عورت الٹے بازو پہ باندھ کے عدالت میں جائے، انشاءاللہ جو ہے وہ جج جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ اسی طریقے سے اگر انٹرویو ہے اور انٹرویو میں چاہتا ہے کہ جو بھی مطلوب ہے انٹرویو سے وہ مجھے حاصل ہو جائے، تو یہ سیدھے بازو پہ مرد اور الٹے بازو پہ یا اندر شمیز وغیرہ میں لگا کے چلی جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے زبردست، اس کو کہتے ہیں نقش وہابی۔
اور دوسری اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ اس کا ایک نقش بنتا ہے جو ہے وہ نقش مفقود، مفقود معنی گم شدہ، نقش مفقود یہ گم شدہ میں بڑی تاثیر ہے۔ اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے اس میں زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ ہے کہ اس نقش کو جو کالی روشنائی کے ساتھ بنا لیا جائے اور بنا کے گھر میں جو ہے وہ چھت کی طرف لگا دیا جائے، اس انداز سے کہ اس کی لکھائی آپ کی طرف ہو اور یہ چھت میں لگا دیں، ٹھیک، اور جو بھی آپ کی چیز گم ہوئی اس کی نیت کر کے اس کو بنا کے لگا دیں، بس انشاءاللہ 41 ڈیز کے اندر ہی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی، ورنہ 26 دن کے اندر آپ کو جو بھی آپ کی گم شدہ چیزیں مل جائیں گی۔ اس میں تاثیر، اور دوسری تاثیر یہ ہے کہ کوئی گم ہو گیا، کوئی بچہ ہے گم ہو گیا ہے اور مل نہیں رہا، پتہ نہیں کوئی بڑا ہے ذہنی توازن اوپر نیچے تھا وہ گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا، اس کے لیے ہے کہ اگر اس کی کوئی پہنی ہوئی قمیض آپ کے پاس موجود ہو بچے کی یا بڑے کی، تو وہ قمیض لے کے یہ نقش بنا کے تعویذ بنا کے اس قمیض میں لپیٹ کے اس قمیض کو کسی جگہ پہ رکھ دیں، بس انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ 26 دن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا سراغ مل جائے گا یا وہ شخص جو ہے واپس آ جائے گا۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور تیسری تاثیر زبردست ہے کہ بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی یا شوہر ناراض ہو کے غائب ہو گیا، اس کے اندر بھی یہی تاثیر زبردست ہے کہ وہ اس کی پہنی ہوئی قمیض اگر ہے تو بیسٹ، اگر پہنی ہوئی قمیض نہیں تو کوئی بھی اس کی قمیض ہو تو اس کے اندر یہ نقش بنا کے لپیٹ کے رکھ دیں اور جناب اس کو جو ہے وہ الماری محفوظ کر دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص جو ہے وہ 26 دن کے اندر واپس لوٹ آئے گا۔ یہ اس کی تاثیر۔ تو یہ نقش جو ہے نقش مفقود ہے گم شدہ چیز کے لیے۔ تیسرا ایک نقش بنتا ہے، اسکرین کے اوپر دکھائیں گے، وہ تیسرا نقش ہے نقش محبت۔ نقش محبت کسی بھی جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے زبردست تاثیر ہے اس میں۔ کوئی جائز مطلب جائز محبت سے مراد کہ بیوی جو شوہر سے محبت نہیں کرتی، شوہر چاہتا ہے یا شوہر اپنی محبت کا بیوی چاہتی ہے، تو یہ اس کا جو نقش تیار کرے، اسے تیار کر کے نیچے جہاں فلان بن فلانہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ اس مطلوب کا نام لکھے، طالب تو یہ خود ہے تو مطلوب کا نام وہاں لکھ دے، مطلب یہ قدسیہ بنت میمونہ بیوی کا نام لکھ دیا، یا شوہر اس کا نام لکھ دیا عبدالقدوس بنت زاہدہ مثلا، بس اس کا نام لکھ دے، لپیٹ کے تعویذ جو ہے وہ اس کو چاہے تو سیدھے بازو پہ باندھے، شمیز میں اپنے ساتھ رکھی یا پرس وغیرہ کے اندر رکھ لے، تو بس انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ جو ناراض بندہ ہے واپس آ جائے گا، 26 دن میں راضی ہو کے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ اس میں تاثیر۔ اور ایک یہ کہ دو لوگوں میں باہمی محبت پیدا کرنا مطلوب ہے، تو اس کے لیے کہ اس نقش کو زعفران سے لکھیں، زعفران اور زردے کا رنگ ملا کے روشنائی بنا دیں، وہ لکھ کے کسی ایسی پانی وانی میں گھول کے دونوں کو پانی پلا دیں، دونوں کو پلا دیں پانی، دونوں کی آپس میں محبت ہو جائے گی۔ عام طور پہ گھروں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ بہن بھائی آپس میں محبت کریں یا بچے ماں باپ سے محبت کریں، تو یہ نقش بنا کے جو ہے والدین کو چاہیے وہ جو کھانے پینے کے اندر گھول دیا کریں، تو پورا جو ہے وہ خاندان جو ہے فیملی آپس میں الفت محبت کے ساتھ رہے گی۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور ایک تاثیر کو کوئی مطلوب رشتہ چاہتا ہے کہ فلاں رشتہ ہو جائے، یعنی فلاں لڑکے کا رشتہ آ جائے یا یہ فلاں لڑکی کا رشتہ ہمیں مل جائے، اس کے اندر اس میں زبردست تاثیر ہے۔ یہ نقش تیار کریں اور وہ جہاں پہ مطلوب کی جگہ اس لڑکی یا لڑکے کا نام لکھیں، لکھ کے وہ بندہ جو اپنے گلے میں تعویذ ڈال لے یا بازو پہ باندھ لی، اندر قمیض میں لگا لے، بس اور اللہ سے دعائیں کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ رشتہ جو ہے ان کو مل جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ تاثیر۔ اور اب رہا یہ بات کہ کوئی چاہتا کہ اب پڑھنا پڑھانے کا بھائی دو، یہ نقش وقت نہیں بنتے ہم سے، تو پڑھنے کے لیے زبردست اللہ کے 6 نام ہیں جو واو سے شروع ہو رہے ہیں۔ پہلا یا واحد، دوسرا یا واجد، اس کے بعد یا ولی، پھر اس کے بعد یا وہاب، ٹھیک، اس کے بعد یا ودود اور پھر یہ یا وارث۔ یہ 6 نام جو ہے روزانہ 313 دفعہ پڑھنے ہیں۔ ان 6 کے 6 کو اکٹھا پڑھے گا تو ایک کاؤنٹ ہوگا، یا واحد یا واجد یا ولی یا یہ وہاب اور یا ودود یا وارث، یہ ایک ہوا۔ اس طرح 313 دفعہ پڑھے، اول آخر جو 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لے اور اللہ کو دعا کر لے، انشاءاللہ یہ 26 دن کے اندر اللہ کی رحمت ہو جائے گی، ورنہ 41 ڈیز کے دن میں ضرور اللہ بہت اچھا انشاءاللہ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور باقی آپ نے جو ہے وہ
بچے کے حوالے سے پوچھا کہ بچہ جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس کے لیے آج ہی جو میں نے بتایا نا کہ واؤ کے جو 6 نام اللہ کے بتائے ہیں، یہ 313 دفعہ روزانہ پڑھ کے دعا بھی کریں اور پانی دم کر کے بچے کو پلائیں، اور اس کے کپڑے جو کلوجز وغیرہ میں ٹنگے ہوئے ہیں ان کے اوپر چھڑکیں۔ یہ 6 نام میں نے آج بتائے، یا واحد یا واجد یا وہاب یا ولی یا وہاب یا ودود یا وارث۔ یہ 6 نام جو ہیں 313 دفعہ پڑھ کے دم کریں اور یہ وہ دعا کریں، بہت مجرب ہے، 90 دن کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ ہر طرح کے نشے سے اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ تو میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ ہم پروگرام کو دیکھتی ہیں اور اپریشیٹ کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حسن ظن کو حقیقت سے بدلے، اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو تربیت اور تعلیم کرنے کا سلیقہ نصیب فرما دے۔ اور باقی آپ نے خواب بہت اچھا دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو روحانی ترقی نصیب ہوگی، اور جن کی قبریں دیکھی ہیں جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی قبر دیکھی، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، اس کا مطلب ہے آپ کو روحانی ترقی نصیب ہوگی۔ لہٰذا آپ ان دونوں کو خاص طور پہ ایصال ثواب شروع کر دیں، صلاۃ والسلام پڑھیں 101 دفعہ، اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا کریں، درود ابراہیمی پڑھ لیں 41 ٹائم، اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا کریں، یہ سلسلہ شروع کر لیں اور پھر عبادات کی پابندی کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ظاہری بات میں ترقی نصیب ہوگی اور ہر طرح کی خوشی۔ یعنی سوال کرنے والوں کو یقین ہے کہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں، اس کے سوال والے کی بیوقوفی ہے کہ اسے پہلے فیصلہ کر دیا کہ شاید وہ جہنم میں جا رہے ہیں، تو تبھی جھٹ سے ہمیں پوچھ لے کہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ تو بھائی ابھی تجھے کیا پتا بھائی کہاں جائیں گے وہ؟ یہ تو نہ سائل کو پتا نہ مسئول کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ الگ بات ہے کہ مسئول جو ہے وہ ایک جو ضابطہ ہے اسلام اسی حساب سے جواب دے گا، لیکن اس کے سائل کے سوال نے مجھے جب وہ ہنسنے پہ مجبور کر دیا کہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، تو یعنی اس کو یہ لگا کہ جہنم میں جا رہا ہے شاید۔ تو ایسی بات، پہلی بات تو یہ خیر، یہ تو ذرا تفنن تھا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں کسی کے اچھا ہونے سے جنت میں جانے کے فیصلے ہوتے تو دنیا کے سارے اچھے انسانوں کو امریکہ کا ویزا مل جاتا اور وہ امریکہ میں بیٹھا ہوتا، اور پھر خود جو امریکہ میں آ چکے ہیں، امریکہ کے جتنے اچھے انسان ہیں ان سب کو وائٹ ہاؤس میں داخلہ نصیب ہوتا۔ آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، آپ کو وائٹ ہاؤس میں داخلہ کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب ہے کہ وہ کہیں گے جی داخلے کے کچھ اصول ہیں، ٹھیک ہے نا، ان اصولوں کے تحت داخلہ ہوتا ہے، اب ایسے تو داخلہ نہیں ہوتا، ان اصولوں کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ ورنہ تو امریکہ کو کہا جائے گا یار یہ سویلائز دنیا اتنے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، ویزا لینے آتے ہیں، ہم ان کو دیتے نہیں، 2 نمبر لوگوں کو ویزے دے دیتے ہیں۔ وہ یہاں امریکہ کے اندر ایسے ایسے 2 نمبر لوگ جو ہے وہ سٹیزن ہیں یہاں کے، کیونکہ جی یہاں سے پیدا ہو گئے لہٰذا یہ سٹیزن ہے، لہٰذا آپ کو پوچھنے والا نہیں، اس سے نہ کوئی نکال نہیں سکتا ان کو۔ تو یہ تو دنیا کا یونیورس ایک لا ہے کہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہر چیز کی، کسی چیز پہ انٹر ہونے کے لیے، ایگزٹ کے لیے زیادہ نہیں ہوتی۔ دیکھو امریکہ سے نکلنا چاہیں تو کہتے جاؤ بھائی، کوئی اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، آپ جانا چاہتے ہیں جائیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بعض لوگ یہاں حضرت تفنن کہتے ہیں نا کہ یار وہ آپ کون سا اسٹیٹس ہے، کہتے یار میرا کوئی اسٹیٹس نہیں، کہتے اچھا اوہو، کہتے میں تو یار پاکستان نہیں جا سکتا کہ میرا یار کوئی اسٹیٹس ہی نہیں، حالانکہ اس کا یہ کہنا غلط ہے ٹیکنیکلی، جا تو سکتا آ نہیں سکتا تو اس کو یہ کہتے یار میں آ نہیں سکتا، تو جا تو سکتے، کوئی جانے کے لیے انہوں نے دروازہ کھولا ہے جسے جانا جاؤ بھائی۔ تو بس اوقات جو ہے وہ آنے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، امریکہ میں انٹر ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے، ہاں جی بتائیے کیا ہے، لیکن جانے کی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے تو یہاں پر بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ریکوائرمنٹ جب پوری نہیں ہوں گی تو آپ جتنے بھی اچھے انسان ہو تو آپ کو انٹری نہیں ملے گی، وہ بیسک جو چیز ہونا ضروری ہے۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے ایک سے ایک اجڑ بدماش جو ہے یہاں پیدا ہو گیا، وہ یہاں کا سٹیزن ہے، اس کو سٹیزنشپ مل گئی، لیکن کتنے اچھے اچھے نفیس انسان دنیا میں یہاں موجود ہیں، ان کو سٹیزنشپ نہیں دے رہے، وہ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی والی بات ہے، تو اس لیے جو ہے مسلمان پیدا ہوا ہے اسلام کے ہاتھ، بھلے وہ بظاہر گناہ گار ہے لیکن مسلمان ہے، بورن مسلمان ہے، یہ کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا ہی جائے گا، کیونکہ ایمان اور اسلام وہ اس کی مین ریکوائرمنٹ تھی، اس سے مین سٹیزن شپ کی ریکوائرمنٹ اس نے پوری کر دی، بھلے جیسا اجڑ یہاں پیدا ہوا اس کو سٹیزن شپ ملے گی، لیکن باہر کے آدمی کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ریکوائرمنٹ ایمان و اسلام کو مکمل ایکسپٹ کریں، اس کے بعد آپ کو انٹری ملے گی،
ٹھیک ہے نا. تو لہذا فرانسس جو پاپ ہے اس کے اگر جنت میں جانے کی ضمانت آپ دیتے ہیں تو پھر ہرقل بادشاہ جو انہی عیسائیت کا بڑا بادشاہ جو نبی پاک کے زمانے میں تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کی ہے کہ نبی اپنے